دعا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی هدانا لهذا وما قلنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية الكرام وسيد التسليم في الوجود أمجد المقام المحمود نقطة الدار الوجود خاتم والسبق والفاتح من خلق المولى الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت وطيب الوطائر المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لعنت اللہ وغاصبین وحقوقہن ومنکر فضائل وصائم وصائب اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم شیعہ ممالن حد قرار کربلا نینوا سن 1447 ہجری رضا خانہ حسین بن علی آج 15 رجب ہے شہادت بی بی زینب سلام اللہ رضا خانہ امام بارگاہ حق فاطمہ خداوند عالم کہہ رہا ہے جتنے بیمار لوگ ہیں سب کو تکلیف فرمائے جو حجت خدا کا در سوکت سے تکلیف فرمائے بیمار کربلا کے صدقے مفید کامیاب کرے جتنے بھی گناہگار ہیں سب کو کامیاب عطا فرمائے خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور ہے ہمیں حجت خدا کا علوم کا جلد ظہور میں جو حجت خدا کی زیارت سے معروم ہے سب کو حجت خدا کا جلد کربلا خداوند عالم حضران حسین بن علی ماتمداری مات حسین شیعہ ممالن حضرت قرار کر رہا خدا کہہ رہا ہے چن لیا اور اس رنگ میں چن لیا جس میں حق ہے اور وہ اس طرح چنتا ہے کہ جس طرح کوئی نہیں چنتا وہ خاص ہے وہ چنتا بھی خاص بندوں کو ہے یعنی ایسے کو نہیں اس چوک پہ کھڑا ہو اسے چن لیا نہیں خدا ایسا کرتا نہیں جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے اس طرح نہیں کیونکہ پاکستان میں یہ نہیں ہے حکومت کسی کی ہوتی ہے ووٹ کسی کو پڑتے ہیں حکومت کسی اور کیا جاتی ہے یہ نہیں یہ 2 نمبریاں انسانوں میں ہوتی ہیں وہ عدل کے تقاضے پہ رہ کے عدل کرنا جانتا ہے بلکہ یوں کہہ دوں تب عدل کا لفظ بھی نہیں تھا جب وہ تھا تب عدل کا لفظ بھی نہیں تھا جب وہ تھا سارا تقاضا ایک طرف خدا کہہ رہا ہے چنا اور اس طرح چنا جس طرح چننے کا حق ہے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے روا دما ایک طرف ہو جائے ہوا دما ایک طرف ہو جائے شفا ایک طرف ہو جائے ارا ایک طرف ہو جائے وہ اس طرح نہیں کرتا وہ کہہ رہا ہے میں نے چنا اس طرح چنا وہ عدل للمتقین کی کتاب بنا کے یہ بھیج رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہدایت کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب کے ساتھ رہو
اب لوگوں کے ایک تو مجھے یہ فلسفے سمجھ میں نہیں آتے، ماتموں پہ بین لگا دیتے ہیں کہ ماتم بدعت ہے، ماتم کو نہ کرو، یہ رونا بدعت ہے، رونے کو نہ کرو۔ اللہ جانے کیا کہتے ہیں۔ اگر یہ رونا بدعت ہے تو قرآن کی آیت بھول گئے جو خدا کہہ رہا تھا اور ان پہ نہ رہو جو ان کو خدا پسند نہیں کرتا، جو روئیں چیخے مارے بکا کرے یا چیخے یا سینہ پیٹے، خدا ان کو پسند نہیں کرتا سوائے اس پہ جن پہ ظلم ہوا۔ مطلب جہاں ظلم ہوا وہاں رونا بدعت نہیں، وہاں رویا جا سکتا ہے۔ یعقوب نے اسی طرح یوسف کے غم میں بیٹھ کے 12 سال آنکھیں نم نہیں کی تھی، یعقوب یوسف کو روتا رہا۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں یہ لوگوں کے بنائی ہوا ہے، پھر اسی پہ ہی مان لو۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آدم حوا کو روتا، ٹھیک ہے وہ بھی ہم مان لیتے ہیں، یعقوب یوسف کو روتا رہا یہ بھی مان لیتے ہیں۔ جب پتہ چلا یعقوب یوسف کو روتا رہا، ابراہیم جب اسماعیل کو لے کے جا رہا تھا تو ابراہیم بھی رونے پر پتہ چلا ابراہیم اسماعیل رونا بدعت نہیں، لوگوں نے رونا بدعت بنا لیا۔ یہ رونا بدعت نہیں۔ اگر یعقوب یوسف کو روتا، رونا بدعت ہوتا یعقوب یوسف کو نہ روتے۔ یعقوب نے یوسف کو رویا، پتہ چلا اب دیکھا جو صالح نبی اونٹنی کو روتے، ہر کوئی اپنے اپنے عشق میں روتا تھا۔ مطلب جہاں ظلم ہوا وہ رونا، نبی حسین کو روتے تھے۔ بلکہ فکر امام زین العابدین 40 سال بیٹھ کے یہ خون روتا رہا، 40 سال بیٹھ کے خون روتا رہا، 40 سال بیٹھ کے خون روتا رہا۔ خدا کہہ رہا ہے ہدایت کی کتاب ہے پکڑو، جس طرح ہدایت کی کتاب ہے اسی طرح پکڑو۔ ہدی للمتقین، ہدایت کی کتاب نازل کی اور اس رنگ میں کی جس طرح نازل ہوئی کتاب، اور وہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت کی کتاب اور متقین کے لیے، یعنی تقوی والوں کے لیے۔ جو تقوی سے بھٹک جائے ان کے لیے کیسے؟ علی کہتے ہی اسے ہوئے جو ایک جگہ پہ کہیں بھی ہو، ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہم اسے مانتے ہی نہیں جو ہر جگہ نہ، کیونکہ خدا کہہ رہا کتاب ہے ہدی للمتقین کے لیے، متقین کے لیے۔ میں نے کہا یوں کتاب نازل ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، اور ہدایت، سینہ پیٹنا بدعت بن گیا، رونا بدعت بن گیا۔ اور قرآن کے پھر آیت کو غلط مت کہو، کیونکہ قرآن کی آیت پھر یہی کہتی ہے نا ان سوائے ان کے خدا پسند نہیں کرتا سوائے ان کو جن پہ ظلم ہوا۔ کہتے ہی اس کو ہے جو نوح کی کشتی سفینہ نجات تھی، نوح کی کشتی پہ جو بیٹھا وہ نجات کا دام، پر حسین کی کشتی ایسی ہے جو حسین کی کشتی پہ سوار ہو وہ یہاں نہیں اترتا، وہ سیدھا جا کے جنت میں اترتا ہے، سیدھا جا کے جنت میں اترتا۔ خیر آج کی کتاب میں نے جس کا حوالہ چنا وہ ہدی للمتقین، خدا کہہ رہا ہے میں نے متقین کے لیے کتاب بنا دی، متقین کے لیے ہدایت کے لیے کتاب ہے۔ یہ کتاب اتری ہدایت کے لیے تھی۔ اب قرآن کے کئی نام ہیں، کسی قرآن کو مجید بھی کہتے ہیں، قرآن کو قرآن الکریم بھی کہتے ہیں، قرآن کو ہدی للمتقین بھی کہتے ہیں۔ اتنی کتابیں قرآن مجید ہے، اللہ قرآن میں اتار رہا ہے۔ جب قرآن میں دیکھا تو قرآن کی ساری کتابیں اتر گئی، خدا قرآن ساری جب دیکھا تو قرآن میں قرآن کہتا ہے اس قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت کے بدلے بھی کوئی آیت ساری ملا کے بنا لاؤ، تو یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے یہ کتاب اپنے آپ کو تسلیم۔ پتہ چلا اس کتاب میں ایک آیت جتنی کوئی آیت نہیں بنا سکتے۔ یہ لوگوں نے کیوں کہہ دیا کہ محمد نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ